السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست قاری عمر وقاص۔ ناظرین، آج شہر اقبال کے امن کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ شہر اقبال کے اندر دن رات چوری، ڈکیتی، رہزنی، کرائم اور جرائم اور دیگر مسائل کے اندر مسلسل اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ کبھی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ آتا ہے، کبھی ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر جو ہے وہ قتل کے واقعات آتے ہیں، کبھی جناب جو ہے وہ رہزنی کے واقعات کے اندر نوجوانوں کو جو ہے لوٹ لیا جاتا ہے اور بعد میں قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی گھروں کے اندر فاقہ کشی کی صورت میں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کبھی لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک دوسرے کی جانوں سے کھیل لیا جاتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان کی جان تو جانور کی بھی ہو یا کسی اور کی بھی ہو، اس پر بھی رحم کرنا چاہیے اور جان لینے سے دریغ کرنا چاہیے، لیکن آج لوگ کسی کی جان لینے سے دریغ نہیں کرتے۔ سارے لوگ ایک دوسرے کے جو ہے وہ جان کے در پہ ہو چکے ہیں اور سب لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ کوئی کسی کے مال سے حسد کرتا ہے، کوئی کسی کے حسن سے حسد کرتا ہے، کوئی کسی کی کامیابی سے حسد کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی حسد، بغض، عناد، کینے کی وہ کہہ لے نظر چڑھتے ہوئے اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر اعتدال پسندی، امن پسندی اور معتدل پسندی جو ہے اس کو اپنانا چاہیے اور اس کا جو ہے وہ لحاظ کرنا چاہیے اور اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تاکہ جو ہے معاشرے کے اندر امن، سلامتی، بھائی چارہ جو ہے وہ قائم رہ سکے، پاکستان کا نام دنیا کے اندر ایک اچھے لیول پہ جا سکے۔ لیکن یہاں بات جو ہے وہ کچھ دوسری بھی کرنا چاہوں گا کہ اداروں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ پنجاب پولیس کے نوجوان جو جدید لیبارٹری، جدید ترین سہولیات، جدید ترین ٹیکنالوجی اور تکنیک اور مہارت اور پیشہ اور یہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے اور بہت سارے وسائل اور بڑے سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عوام کو مال اور جان کو تحفظ دینے میں مکمل جو ہے وہ ناکام ہیں۔ مکمل میں نے لفظ اس لیے بولا ہے کہ آج جس چور کو، جس قاتل کو، جس ڈاکو کو پکڑا جاتا ہے وہ ڈکیتی اور چوری کے بعد پکڑا جاتا ہے، اور وہ صرف شاید فوٹو سیشن کے لیے پکڑا جاتا ہے، شاید وہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اور شاباش لینے کے لیے، سرٹیفکیٹ لینے کے لیے پکڑا جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی قاتل، چور، ڈکیت پکڑے جاتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد انہی گلیوں، بازاروں میں اور انہی راہوں میں آ کر وہ دوبارہ اپنے مشن پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ اس کا سوال بھی انتظامیہ کے ادارے ہی دے سکتے ہیں کہ کیا ان کے خلاف قانونی چارہ گوئی جو ہے اس کے اندر کمزوری جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے، یا ان کا جو جرم ہوتا ہے وہ قابل معافی ہوتا ہے کہ جو چند ہی دنوں بعد وہ لوگ جو ہیں وہ رہائی پر جو ہے نا وہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ آج ان ساری چیزوں کو دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ آج پاکستان کے شہریوں کو مال اور جان کو، ان کی اولاد کو اور ان کے سارے معاملات کو کیسے مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ آج وہ کہہ لیں دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ایک نوجوان جو ثنا خان بھی ہے، جو نعت خواں بھی ہے، جو اس کا ماننے والا اور اس کا چاہنے والا اور اس کی تعریف کرنے والا ہے، جس کی تعریف اللہ نے کی ہے، جس کی تعریف آسمان کے فرشتوں نے کی ہے، جس کی تعریف دنیا کی ہر مخلوق نے کی ہے، اس تعریف کرنے والے آج ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل رضا نامی نوجوان کو ڈکیتی کے دوران قتل کر دیا جاتا ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ پہلی بات کہ ڈکیتی کی یہ جو نوبت ہے یہ کیوں آتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ بندہ اپنا دفاع کرتا ہے تو آنے والا اپنے چند ٹگوں کے لیے جو اس کو نہیں مل پائے تو کیا اس کی جان لے لے گا؟ یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ فقدان کہاں پہ ہے؟ والدین کا مطلب کہ اس کے اندر قصور ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ تربیت نہیں دی، تعلیم نہیں دی، یا معاشرے کا اس کے اندر قصور ہے کہ جنہوں نے اس کو جو ہے یہ
وہ کہہ لیں کہ تعلیم اور اس کو یہ ماحول فراہم نہیں کیا، یا اس کے اندر آخر کون لوگ جو ہیں وہ جو ملوث ہیں کہ جو ایک دوسرے کی جان اور مال کو چھیننے کے در پہ ہو چکے ہیں۔ آج انتظامیہ کو حرکت میں آنا چاہیے اور ایسے جتنے واقعات ہیں، وہ چاہے خودکشی کے ہیں، وہ چاہے لڑائی اور جھگڑے میں ہیں، چاہے وہ ڈکیتی اور رہزنی کے واقعات ہیں، چاہے قتل و غارت کے واقعات ہیں، یا چاہے کسی اور معاملے کے اندر جو جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، انسانی جانوں کا استہزاء کیا جا رہا ہے، ٹھٹھا کیا جا رہا ہے، انسان کو مار دینا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پورے انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ آج بچانے کی بجائے جو ہے وہ ہم مارنے کے در پہ ہو گئے ہیں، لیکن مارنے والے اپنا کام کر رہے ہیں اور بچانے والے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنا نام کن میں لکھواتے ہیں؟ آج اپنے قلم کو اٹھائیے، اپنی آواز کو بلند کیجیے، آج اپنی تحریر کو، اپنی تقریر کو اور اپنے تمام تر معاملات کو پاکستان کے امن کے لیے، اپنے شہر کے امن کے لیے، اپنے معاشرے کے امن کے لیے، اپنی برادری اور قبیلے کے امن کے لیے، سلامتی کے لیے، ایک دوسرے کے تحفظ کے لیے اٹھائیے، بولیے، آواز اٹھائیے، ایک دوسرے کے حق میں آواز اٹھا کر اس کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیجئے۔ اور جماعتوں کے آج سیاسی مذہبی چھوٹے چھوٹی گروہ بندیوں سے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط طریقے سے کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کو مضبوط کریں۔ آج اس کو اگر میرے چند کلمات کی ضرورت ہے تو شاید کل مجھے اس کے بہت سارے کلمات کی ضرورت پڑ جائے۔ آج مجھے اس کو میری دعا کی ضرورت ہے، شاید کل میں اس کی دعاؤں کا محتاج ہو جاؤں۔ آج بحیثیت مسلمان اور اس سے بڑھ کر بحیثیت انسان ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے، اس کی تعلیم تربیت میں، اس کی فلاح اور بہبود میں، اس کے معاشرے کے اندر ایک معزز شہری بنانے میں ہمارا اہم رول ہونا چاہیے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم کسی کو اچھا نہ بنا سکے تو خود انشاءاللہ ضرور اچھا بننے کی کوشش کریں گے، خود جو ہے وہ اچھا بننے کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ نصیحت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جب انسان دوسرے کو نصیحت کرتا ہے تو خود اس کے عمل کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر عمل پر پورا بھی اتر پاتا ہے۔ تو آج اس نوجوان کے قاتل کی گرفتاری کے لیے اس پروگرام کے ذریعے میں عمر سعید ملک جو ہمارے وہ ڈی پی او سیالکوٹ ہے ان کو یہ اپیل کرنا چاہوں گا، ان کی ٹیم کو جو تھانہ حاجی پورہ کے اندر ایس ایچ او ہیں ان سے اپیل کرنا چاہوں گا، دیگر انتظامیہ کے اداروں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را ہمارے ایسے نوجوان جو اپنی محنت، اپنی لگن، اپنا ذوق، اپنا شوق، اپنا وہ خاندان، اس کی کفالت کے لیے آج وہ بجائے کسی اور معاملے کے وہ رزق حلال کی تلاش میں ہیں، دکان میں، محنت میں، فیکٹری میں، کہیں بھی ہیں، تو ان کو تحفظ دیا جائے اور ایسے انتظامات کیے جائیں کہ تاکہ ان کی جانوں کو محفوظ کیا جا سکے اور یہ کرائم اور جرائم کی شرح کے اندر کسی طریقے سے جو ہے وہ کمی لائی جا سکے۔ وقت حکمران کو ایسے پروگرامز دینے چاہیے، ایسی پلاننگ کرنی چاہیے، مینجمنٹ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ لوگوں کو روزگار ملے، لوگ جو ہیں ایسی وارداتوں سے جو ہے وہ دور رہیں، نفرت کریں، ایسے کام کرنے سے گریز کریں تاکہ ان کے گھر کا چولہا یا جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے چل سکے۔ تو یہ اسی طرح جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس معاملے کو، اس بات کو اچھے طریقے سے اب تک پہنچانے کے لیے اور اداروں کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے انشاءاللہ چند مہمانوں کے ساتھ بھی ہم مل کر بیٹھ کر گفتگو کریں گے کہ شہر اقبال کا امن جو ہے وہ کس طرح بحال ہو سکتا ہے، شہر اقبال کے شہریوں کے مال اور جان کے تحفظ کو جو ہے وہ کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے جو ہے وہ اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے انڈیا نیوز۔ اللہ حافظ۔ رب دا بندہ بن جا بندیاں تو نہ ڈریا کر، رب دا بندہ بن جا بندیاں تو نہ ڈریا کر۔